اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ السلام علیکم توفیہ علی مدد۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، لاکھ لاکھ احسان ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے محمد و آل محمد کی محبت ہمیں نصیب فرمائی۔ لاکھ لاکھ احسان ہے اس ذات باری تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں در محمد و آل محمد کا سوالی بنایا۔ کائنات میں یہ بہت واحد در ہے کہ جس در کے بڑے بڑے انبیاء بھی سوالی ہیں۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، آخری سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کے بارے میں پورے قرآن میں آیات کو نازل فرمایا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ مسلمان حقیقت میں معرفت رسول حاصل نہ کر سکے، اور یہاں تک مسلمانوں نے لکھا کہ جب جبرائیل قرآن کی پہلی آیت لے کے آیا اور کہا اقرأ بسم ربک پڑھ، تو اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے تو کچھ آتا نہیں۔ تو میں ان تمام صاحبان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ آگے کے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کہا رسول پاک نے کہ میں ان پڑھ ہوں، مجھے تو کچھ آتا نہیں، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا بتاؤ کہ اگر کوئی عیسائی تم سے یہ پوچھ لے اور تم سے سوال یہ کر لے کہ بھائی ہمارا نبی حضرت عیسیٰ تو وہ ہے جس نے آتے ہی کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی بھی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کتاب کا علم عطا کر کے بھیجا ہے، تو پھر بھائی عیسائیوں کو جواب کیا دو گے؟ میرے محترم سامعین، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عیسیٰ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تو ہمارا نبی 40 سال بعد آگے نہیں نبی بنا، بلکہ ہمارا نبی تو اس وقت سے نبی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ سامعین گرامی قدر، یہ عیسیٰ جو نبی ہے، جس کا آتے ہی دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی بھی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کر کے بھیجا ہے، سامعین گرامی قدر، یہ وہ نبی ہے جو سرکار محمد مصطفیٰ کا امتی ہے، سرکار محمد مصطفیٰ کا نوکر ہے۔ اگر یہ نبی حضرت عیسیٰ حضرت محمد مصطفیٰ پہ ایمان بھی نہ لائے اور حضرت محمد مصطفیٰ کی مدد نہ کرے تو قرآن کی روح سے یہ فاسق ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی سب سے افضل عبادت یہی ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ پہ ایمان لے کے آئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے۔ سامعین ناظرین، بس اتنا کہتا ہوں، کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب اس دنیا میں آئے تو حضرت عیسیٰ ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے، اتنا پروان چڑھتے تھے جتنا ہمارا بچہ ایک ماہ میں بڑھتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ 2 ماہ کے ہوئے تو ایک مرتبہ جناب مریم نے سوچا یہ کہ حضرت عیسیٰ کو ساتھ لیا، آئی ایک معلم کے پاس۔ معلم جو بھی اس دور میں تھا، عیسائی تھا یا یہودی تھا، وہ ممبر میں بیٹھا ہوا تھا۔ مریم اور عیسیٰ آ کے دونوں مٹی پہ آگے بیٹھ گئے۔ عیسیٰ کی ماں عیسیٰ کو لے کے مٹی پہ بیٹھ گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ معلم کافی دیر تک درس و تدریس کا جو بھی اس نے دینا تھا وہ درس و تدریس کا سلسلہ اس نے جاری رکھا۔ جب کافی دیر ہو گئی دونوں ماں بیٹا کو بیٹھے ہوئے عیسیٰ اور مریم کو، تو اس معلم نے جناب مریم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بی بی، تو کافی دیر سے بیٹھی ہوئی ہے، تیرے ساتھ سے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کیوں آئی ہے؟ تو بی بی کہتی ہے کہ اے معلم، میں یہ چاہتی ہوں کہ تو میرے اس بچے کو کوئی تعلیم کرے، کچھ اس سے پڑھائے۔ بس اتنا سنا تھا، معلم نے لے کے کہا اے بی بی، یہ تو بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، یہ کیا پڑھے گا؟ تو بی بی مریم آگے سے کہتی ہے معلم، تو نے پہچانا نہیں، یہ وہی بچہ ہے جس نے آتے ہی کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کر کے بھیجا ہے، تو اس سے بات تو کر کے دیکھ۔ سامعین و ناظرین، وہ عیسائی جو معلم تھا یا
जो पादरी था या जो भी यहूदी था उस दौर में, उसने जैसे ही बीबी मरियम की जबान से ये फिक्रे सुने तो हैरत में पड़ गया और हैरत ज़्यादा होके जनाब ईसा को मुखातिब करके कहता है, ईसा उख्तब, ईसा लिख। तो सामईन नाजरीन, आगे से ईसा ने ये नहीं कहा कि कैसे लिखूं, बल्कि ईसा कहते हैं मा उख्तब, बता क्या लिखूं, मा उख्तब, बता क्या लिखूं। तो कहता है लिख अलिफ बे जीम दाल, अलिफ बे जीम दाल। तो किबला इन चारों हरूफ को मिलाएं तो बनता है अबजद। जैसे ही कहा ईसा अबजद लिख, तो ईसा आगे से कहता है मौलम, तू जो मुझसे अबजद के बारे में कह रहा है कि अबजद लिख, ऐ मौलम पहले मुझे तू इतना बता कि तू इस अबजद का इल्म जानता है। आगे से मौलम कहता ला अदरी, मैं नहीं जानता। तो ईसा आगे से कहता कैफा तो अल्लिमनी मा ला तदरी अबजद, अगर तू अबजद का इल्म नहीं जानता तू मुझे कैसे पढ़ा सकता है। अब वो मौलम बैठा हुआ था मिंबर पे, बस उसने जैसे ही बच्चे की जबान से ये फिक्रे सुने तो परेशान होकर कहता अच्छा ईसा तू जानता है? ईसा कहता है हाँ जानता है। कहता है बता। कहता है अगर पूछना चाहता है तो फिर अदर ये बनता है कि जहां पे तू बैठ के बता रहा है वहां से उतर, और जहां पे मैं बैठा हूं वहां पे आके बैठ, और मैं ईसा इस मिंबर पे बैठूं और फिर तू मुझसे पूछ और फिर मैं तुझे बताऊं। सामईन और नाज़रीन, बस इतना सुनना था। फ़क़ामल मौलम अपने मकाम से उठा। वजलस ईसा इब्न मरियम अला मजलिसी, ईसा मिंबर पे बैठा और ईसा ने मिंबर पे बैठते ही कहा सलूनी सलूनी, आओ आप पूछो जो चाहो पूछो मैं बताता हूँ। अब उसने पूछा बता अलिफ बे जीम दाल का मकसद क्या है? तो ईसा कहते हैं सुन, अलिफ से मुराद अल्लाह की नेमतें हैं, बे से मुराद अल्लाह की हुज्जत है, जीम से मुराद अल्लाह का जमाल है, दाल से मुराद अल्लाह का दीन है। सामईन और नाज़रीन, बात इतना सुनना था कि वो मौलम अपनी जगह से उठा, 2 माह के ईसा के कदमों पे आके सर रख के कहता है ईसा तू ही इस मिंबर का अहल है, मैं नहीं हूँ। तू ही इस मिंबर का अहल है, मैं नहीं हूँ। तो सामईन नाज़रीन, इतना तो पता चल गया कि वो ईसाई था, यहूदी था, लेकिन उसे इतना इल्म था कि मिंबर का अहल वही होता है जिससे पूछा जाए, जो बताए वही मिंबर का अहल होता है। तो सामईन नाज़रीन, ये इसे इतना हया और इतनी गैरत थी कि उसे मिंबर पे बिठाया जिससे पूछा था, और जो सारी ज़िंदगी अली से पूछते रहे और कहते रहे कि अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। तो सामईन गिरामी क़द्र, उन्हें भी तो सोचना चाहिए था कि अली को उसी मिंबर पे बिठाएं जो मिंबर रसूल है।